اچھا جی، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نا گھبرائے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ایران کو دھمکی دی ہے کہ میں ایران کے اوپر دوزخ کے دروازے کھول دوں گا اور ان پہ قیامت برپا کر دوں گا، اور شاید گالی گلوچ بھی ٹرمپ کر رہا ہے۔ تو آپ ٹرمپ کی باتوں پہ نہ جائیں، ٹرمپ ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور ایک نمبر کا فراڈی آدمی ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا جب کسی کو طاقت دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال تو نہیں کرتے۔ تو ٹرمپ تو بھرپور غلط استعمال کر رہا ہے اور نیتن یاہو اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی بھرپور طاقت کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ مسلمان تو کسی کا باپ بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتا، یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ میں تو شیعہ قوم کیا، کوئی بھی آپ کسی مذہب یا فرقے کی بات کر لیں تو کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا، نہ کم کر سکتا ہے۔ تعداد ان کی بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ باقی نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ جن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہے، میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی جھوٹی دھمکیاں، اور جو اس نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر میں جو ہے ایران کے لیے جہنم کے دروازے کھول دوں گا، تو وہ 48 گھنٹے پورے ہو چکے، اور اب اس نے 24 گھنٹے مزید جہنم کے دروازے بند رکھنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ تو میں جہنم کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے مزید بند کرتا ہوں، اور 24 گھنٹے بعد میں دوبارہ جہنم کے دروازے ایران کے لیے کھول دوں گا۔ اس کو لگتا ہے کہ جہنم کے دروازے جو ہیں ایران کے لیے کھولے گا، تو شاید ایران کا ان کو پتہ نہیں ہے، ایران کی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے۔ ایران جو ہے وہ جہنم کے دروازے یہودیوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں کہ کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، لیکن ایرانی جو سمجھتے ہیں، ان سے جو 2 4 6 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر امریکہ اور اسرائیل جہنم کے دروازے کھولتے ہیں تو در حقیقت یہ جہنم کے دروازے نہیں، یہ جنت کے دروازے ہوں گے۔ ہمیں مرنے کے بعد فوراً جنت ملے گی، بہت ہی بہتر ہے۔ تو ایرانی تو باز آنے والے نہیں ہیں۔ اب ٹرمپ کو چاہیے، جو اس نے وعدہ کیا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے میں جہنم کے دروازے کھولوں، ہم بھی منتظر ہیں دیکھنے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون سے جہنم کے دروازے ایران کے لیے کھولتا ہے۔ ہم بھی وہ جہنم کے دروازے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہیں لگتا ہے کہ کہیں ایران ان کے لیے جہنم کے دروازے نہ کھول دے۔ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ خلیجی ممالک اور دوسرے تیسرے ملک جتنے بھی ہیں وہ ایران کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اگر ایران کا ساتھ دے رہے ہوتے تو اب تک جو ہے نا جہنم کے دروازے امریکہ اور اسرائیل کے لیے کھل گئے ہوتے۔ تو اللہ پاک، میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ پاک جب کسی کو طاقت دیتا ہے تو وہ آزماتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے پاس طاقت ہے، تقریباً 500-600 لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور وہ جو ہے نا اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو بھی کسٹڈی میں کیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو جیل کسٹڈی کیا ہوا ہے۔ طاقتور شخصیتوں نے جو ہے نا اس دنیا سے بھی اٹھا لیا ہے۔ تو یہ طاقت جو ہے نا چند دن کی ہوتی ہے، اس کا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ اس کا غرور کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت بڑا بوجھ بن جاتے ہیں اور نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ قرآن میں پڑھتا تھا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو میں سوچتا تھا، یہاں دیکھتا بھی تھا تو لوگ تو بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو یہ کہاں سے گھاٹے میں ہیں؟ تو اب جا کے مجھے کہیں تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ انسان گھاٹے میں اس لیے ہے کہ جب اس کے پاس طاقت آتی ہے اور یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا جب وہ خیال نہیں کرتا تو وہ اس لیے شاید گھاٹے میں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے غریب اور یتیم اور مسکینوں کی مدد کی جائے۔ اور اس ٹائم جو ملک کے حالات ہیں پوری دنیا کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر تو کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہیں۔ تو سارے مل کے جو ہے، جو بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جن کے اندر خوف الہی دل کے اندر موجود ہے، وہ باہر نکل کے ان غریب عوام کا جو ہے نا خیال کریں۔ بہت سارے لوگ جنہیں میں دیکھتا ہوں، جن کا مجھے پتہ ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان ایلیٹ کلاس کو انہوں نے جو اپنے پیسوں کے اوپر سانپ بٹھائے ہوئے ہیں یا بینک بھرے ہوئے ہیں، انہیں ذرا ڈھیلا کرے اور غریب عوام میں بانٹے جائیں اور ان کی مجبوریوں کو ٹالا جائے، نہیں تو قیامت کے دن یہی کے لیے عذاب۔ تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔